کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں تھا، یہ پورا اوپر سے بیان انہی کے بارے میں آ رہا تھا، تو اسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت، وہ اللہ تم کو گندگی دور، تمہاری گندگی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ تو یہاں پہ اہل بیت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اہل بیت کا ذکر کا لفظ یوز کیا۔ اب دیکھتے ہیں حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2408۔ اب آپ غور سے سنیے گا، دونوں چیزوں کو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہے، کیونکہ اکثر ہم پتہ علم نہیں ہوتا نا تو غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ یزید بن حیان کہتے ہیں کہ میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ حضرت زید بن ارقم کو ملنے گئے۔ حضرت زید بن ارقم صحابی تھے رضی اللہ عنہ، ان کو ملنے گئے تو ان کے ساتھیوں میں سے ایک کا نام حسین تھا، حسین سواد سے، سین سے نہیں ہے، حسین ان کے دوست کا نام تھا۔ انہوں نے حضرت زید بن ارقم سے کہا کہ اے زید، آپ تو بڑے قسمت والے ہیں۔ میں اپنی زبان میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور یہ نمبر جو ہے 2408 آپ خود پڑھیں گے تو آپ اسی طرح سے لفظ بھی جان لیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو آپ کو بہت بھلائی ملی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، دیکھیں آپ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھ سے دیکھا، آپ ان کے ساتھ جہاد پہ گئے، آپ نے ان کے ساتھ نمازیں پڑھی، آپ کو ان کی صحبت نصیب ہوئی، تو کتنی بڑی بھلائی آپ کو ملی۔ تو زید بن ارقم نے کہا کہ ہاں بھتیجے، مجھے بہت اللہ کا شکر ہے کہ یہ وقت ملا، اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تو حسین نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور آپ وہاں پہ موجود تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تو میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں جو انہوں نے ان سے شیئر کیا، کہ ایک دفعہ ہم مدینہ اور مکہ کے درمیان میں ایک چشمے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں واعظ و نصیحت کی، ایک خطبہ دیا، ٹھیک ہے، اور وہ اس مقام کو جہاں پہ یہ خطبہ دیا تھا اس کو خم کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا پیش کی، اور پھر واعظ و نصیحت کی، اور پھر فرمایا کہ سنو اے لوگو، میں بھی انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے پاس اللہ کا قاصد آ جائے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں، یعنی کہ اللہ کے پاس جانے کی۔ میں تمہارے پاس دو بھاری چیزیں، دو بہت عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اور تم اللہ کی کتاب کو تھامے رکھنا، اس پہ عمل کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے بارے میں اس پہ عمل کرنے کے بارے میں ہمیں ابھارا اور ہمارے لیے اس میں بے شمار ترغیب کی باتیں کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دوسری چیز میں تمہارے پاس اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دہانی کراتا ہوں۔ اب غور سے سنیے، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دہانی کراتا ہوں اور اپنے گھرانے کے بابت اللہ سے ڈراتا ہوں۔ دیکھیے، میں سوچتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا چاہتے تھے غائب کا علم دے دیتے تھے۔ یہ بات سے میں سوچتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، تو انہوں نے پہلے سے کہہ دیا کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ان کی بابت۔ حسین کہتے ہیں کہ اے زید رضی اللہ عنہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں ان کی بیویاں ازواج مطہرات نہیں ہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں ہیں، لیکن یہاں پہ جن کا بیان ہو رہا ہے وہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی صدقہ حرام ہے، رائٹ؟ تو یہ حدیث، اس حدیث سے سمجھ آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں اہل بیت، تب ایک ازواج مطہرات جو کہ ہمیں سورۃ احزاب سے سمجھ آتی ہے، اور دوسرا سورۃ حجرات کی آیت نمبر 33 سے آتی ہے، اور دوسرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سمجھ آتی ہے۔ اور ہم نے دو طرح کی حدیث بھی دیکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور سنت کو چھوڑے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اور یہاں پہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ دونوں حدیثیں ٹھیک ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور بات میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں کہ کربلا کا واقعہ جو تھا نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 50 سال کے بعد ہوا تھا۔
50 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اکثر بات کرتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، تو ہم اللہ معاف کرے، مطلب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شادی، دیکھیں نکاح کرنا تو سنت ہے نا، وہ تو بہت اچھی بات ہے، نکاح کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن عام دنوں میں بھی ڈانس کرنا، گانے لگانا، میوزک سے شور ہنگامہ کرنا عام دنوں میں ویسے ہی منع ہے نا اسلام میں. لیکن آپ جان بوجھ کے، اس لیے کہ کوئی منع نہیں ہے اسلام میں، ہم تو مہندیاں بھی کر رہے ہیں، ہم ڈانسز بھی کر رہے ہیں، نہ کریں ایسے. رسول اللہ آپ دیکھیں تو صحیح، دیکھیں ہم بات کیا کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے، ان کو کس طرح سے ان کو شہادت ملی تھی کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اتنی تکلیف میں، تو وہ ہم کوئی مناتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ تو دشمن نے مارا تھا، دشمن نے کیا تھا، شہادت ان کو جو نصیب ہوئی تھی جنگ میں ہوئی تھی. یہاں پہ کون تھے؟ دوسری طرف بھی مسلمان تھے. تکلیف کی چیز ہے، کہتے ہوئے بھی آنیسٹلی شرم آتی ہے. لیکن اگر ہم اپنے ماضی سے مستقبل کے فیصلے نہ کریں نا، تو پھر تبھی ہم مار کھا جاتے ہیں. ماضی سے سبق نہیں سیکھیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہمارے بچوں کو جب یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کیا ماضی میں کیا کیا غلطیاں ہوئی تھی، کیوں غلطیاں ہوئی تھی، کیسے ایسا موقع آ گیا کہ کربلا کا جو پورے کا پورا ایک واقعہ، میں یہاں پہ اس کا بات نہیں کر رہی ہوں، مطلب وہ بہت ڈیٹیل میں بات چلی جائے گی. آئی وش کہ میں پورا ایک پروگرام ویسے کر سکتی، لیکن کیونکہ ابھی کلاس کا وقت ہے تو میں صرف یہاں پہ ایک بات یہی آپ کو بتانا چاہ رہی تھی. چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم لوگوں کو تھوڑا سا وہ ہوتا ہے نا، موٹیویشن ملتی ہے، ابھرتا ہے کہ اچھا ہم جانیں، ہم ہسٹری، ہم خود پڑھ کے دیکھیں نا اپنی ہسٹری کہ کیا ہوا تھا اور کس طرح سے کہتے ہوئے بھی آنیسٹلی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ امام حسین کے ساتھ جس طرح سے ہوا تھا کہ ان کا سر قلم کر کے لے کے گئے تھے، تو ہم اتنے آرام سے بھول جاتے ہیں. اور انہی دنوں میں ہم لوگ آرام سے ایسی پارٹیز کرتے ہیں جس کے اندر میوزک لگا ہوا ہوتا ہے، جن میں ڈانس ہو رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کی چیز ہوتی ہے، تو تھوڑا سا خیال کر لینا چاہیے. خیر اب آپ آتے ہیں اپنے سبق کی طرف. ہم کہہ رہے تھے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 162. اللہ اکبر. ہم نے لاسٹ ٹائم تھوڑا سا ریپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں یاد ہو جائے کہ ہم کیا ٹاپک ہم پڑھ رہے تھے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت اصول بتا دیا کہ جب تمہیں بہت بڑی کامیابی ملے تو تم نے کیا کرنا ہے. اب آپ ہر آیا کو اس دفعہ اپنے ریلیٹ کرنا ہے اپنی زندگی میں، کیونکہ اس کلاس کا مقصد بھی یہی ہے کہ قرآن اگر میرے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ڈائریکٹ یہ بتا رہے ہیں تو میری زندگی پہ اس کا کیسے اثر ہونا ہے. ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں بھی پاکستان ملا تھا نا 14 اگست کو، تو ابھی آنے والی ہے، تو 14 اگست کو ہم نے کیا کرنا ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب، کیونکہ یہ وادی تیہ میں تھے نا، ہم نے پڑھا کہ اہل کتاب جو تھے، جو یہودی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے. آپ بلیو کریں جب یہ واقعہ میں نے پڑھنا تھا، میں اس لیے آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ آپ خود بھی پڑھا کریں، آپ کو بہت مزہ آئے گا جب آپ ہسٹری کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. کیونکہ میں نے جب یہ پڑھنا شروع کیا تو مجھے بہت شوق تھا کہ میں دیکھوں کہ توراہ میں کیا ہے، میں یہ دیکھوں کہ زبور میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ لیکن پھر مجھے یہ تھا کہ جب تک میں قرآن کو پوری طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کروں گی تب تک میں نے یہ بکس کو ہاتھ نہیں لگانا. لیکن جب میں نے پڑھ لیا، میں نے پوری تفسیر پڑھ لی، اس کے بعد میں نے پوری توراہ پڑھی، اس کے بعد میں نے پوری زبور پڑھی، اور میں نے دیکھا کہ کہاں پھر، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ کہاں پہ انہوں نے خود سے بات بنائی ہوئی ہے، کہاں پہ انہوں نے، بس مجھے جو سمجھ آئی زیادہ تر وہ تو ایک اور بات تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں یا جو بھی ہے، لیکن زیادہ تر ان کا کیا تھا کہ انہوں نے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات تھی اس کو اور حدیث کو بیسیکلی اکٹھا کر دیا ہوا ایک کتاب میں. تو اس لیے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان کیا تھا. اور پھر انہوں نے کچھ اپنے پاس سے بھی بنا دیا کیونکہ ان کی کتاب تو بالکل ختم ہو گئی تھی. پھر حضرت عزیر کو زبانی یاد تھی اور انہوں نے لکھا، وہ ایک لمبی ہسٹری ہے جو میں آپ کو بہت دفعہ سنا چکی ہوں. تو میں نے اس ٹاپک کو پڑھنے کے لیے پوری خروج پہلی دفعہ میں نے پوری ان کی بک پڑھی تھی کہ اس میں کیا واقعات ہیں، اور اتنا مزہ بھی آ رہا تھا کہ او مائی گاڈ، اچھا یہ سیم چیز تو یہ کہہ رہے ہیں. لیکن کچھ واقعات انہوں نے جگہوں کے نام ڈیفرنٹ تھے، کچھ واقعات کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا، لیکن انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ اچھا ان کے ساتھ جو ان کی کتاب میں ہے وہ کیا لکھا ہوا تھا.
تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اب وادی تیم میں یہ تھے نا، تو ان کو کیا کہا تھا، کیونکہ یہ آئے تو فلسطین سے تھے، مصر میں گئے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے گئے تھے، ان کے بھائی نے بلایا تھا، وہ آپ نے پورا واقعہ پڑھا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ واپس تم فلسطین جاؤ، اور پہلے سے ہی بتا دیا کہ تم جیسے ہی جاؤ گے نا تو فتح تمہیں مل جائے گی۔ لیکن یہ اتنے ڈرپوک تھے، کیونکہ غلام بھی اتنے سالوں سے کی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا موسیٰ تو جا اور تو اپنے خدا کو لے کے جا، ہم تو نہیں جا رہے، ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں، جب تو جیت جائے گا، جب تو فتح کر لے گا تو پھر ہم آ جائیں گے، کیونکہ قوم عمالقہ جو تھی وہاں پہ اتنی طاقتور قوم تھی، تو ڈرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کو پھر اس کے بعد انہوں نے موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے، تو یوشع بن نون کی قیادت میں جو ینگ جنریشن 40 سال وہ وہاں پہ بھٹکتے رہے، تو نئے بچے جو وہاں پہ وادی میں پیدا ہوئے تھے وہ سٹرونگ تھے کافی، تو وہ لوگوں کی قیادت میں پھر موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون کی قیادت میں یہ لوگ گئے، اور فوراً ہی ان کو فتح بھی مل گئی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا تھا۔ اب فتح کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ تم نے جانا کیسے ہے، اب دیکھیے ہم لوگ تو بےچارے ایک بارات لے کے جائے نا تو ہمیں لگتا ہے ہم نے پورا علاقہ فتح کر لیا، باجے براتیں لے کے ایسے جاتے ہیں فتح کرنے کے لیے جیسے لڑکی کو پتہ نہیں کیسے لے کے آنا۔ لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہتتن کہتے ہیں بخشش کے لیے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرتے ہوئے، اور اس کے ساتھ تم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ عاجزی کے ساتھ تم شہر میں داخل ہونا۔ اب یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ ساتھ ساتھ آپ 14 اگست والے دن جو کچھ ہوگا نا تو آپ نے یہ آیت اپنے ذہن میں رکھتی ہیں کہ اللہ کا کیا فرمان ہے، کہ اللہ نے اگر کوئی کرم کیا ہے، رحم کیا ہے، اتنا خوبصورت ہمیں اپنا ملک دیا، آزادی دی، تو ہمیں اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے کہ اللہ تیرا احسان کہ تو نے ہمیں آزاد ملک دے دیا۔ تو آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو کہا تھا کہ ہتتن کہنا ہے، مطلب مغفرت کی دعائیں کرتے ہوئے جانا ہے۔ فبدل الذین، آیت نمبر 162 سورۃ الاعراف، فبدل الذین ظلموا، تو بدل دیا ان لوگوں نے جو ظالم تھے۔ ظالم کون تھے؟ وہ لوگ جنہوں نے مذاق اڑایا تھا، منہم ان میں سے، قولاً بات، غیر الذی، سوائے اس کے جو قیل لہم، جو ان کو کہی گئی تھی، جو ان کو یہ کہا گیا تھا نا کہ تم نے استغفار کرتے جانا ہے، انہوں نے بات ہی بدل دی۔ بات کیا بدلی؟ انہوں نے خنتتن، بیچ میں نون کا ایک اضافہ کر دیا۔ خنتتن کہتے تھے گندم کو، کیونکہ آپ کو یاد ہے نا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے ہم من و سلوہ کھا کے تنگ آ گئے ہیں، ہم نے ہمیں دال چاہیے اور ہمیں ککڑی چاہیے اور ہمیں لہسن چاہیے، پیاز چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ لوگ اب یہ ایسے مانگ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کہو کہ شہر میں جائیں اور فتح کر لیں گے تو وہاں پہ تمہیں یہ سارا کچھ ملے گا۔ تو اب وہ مذاق سے کہ اب فتح ملی ہے تو اب ہمیں گندم 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 کہتے ہوئے اندر جا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظالم ہے یہ لوگ کہ جن کو اتنی بڑی فتح ملی، پھر انہوں نے اپنی آنکھوں سے اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھ کے پھر یہ نافرمانی کرنا شروع ہو جاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا، تو بھیجا ہم نے، علیہم، ان پر، رجزن، عذاب، من السماء، آسمان سے، کہ ان کی اس وجہ سے کہ انہوں اللہ کا اتنا کرم اور انہوں نے مذاق اڑایا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے ان پر عذاب بھیجا اور ان پہ طاعون کا عذاب آیا تھا، بما کانوا یظلمون، اس وجہ سے کہ یہ ظالم تھے، یہ ظلم کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ظلم کیا کرتے تھے؟ اللہ کے حکم نہیں مانتے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا، اب آج کی آیات میں خیر بہت کچھ آئے گا انشاءاللہ، وہاں پہ میں آپ کو اس کی تفسیر بھی بتاتی رہوں گی۔ اب آیت نمبر 63، اللہ اکبر۔ اب یہ جو آیت ہے نا، یہ ایسی آیت ہے آنیسٹلی دل دہلا دینے والی آیات نہیں ہوتی ہیں، کہ آئینے کی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سامنے چیز لے آتے ہیں کہ تمہارا عمل، آج ہم کہاں پہ ہیں؟ آج ان آیات میں میں اور آپ اپنے آپ کو پورا فٹ کر کے دیکھیں گے، وہ بالکل جیسے ہم کوکی نہیں بناتے ہیں اور ڈیفرنٹ، کوئی ہارٹ ہوتا ہے، کوئی کسی شیپ میں ہوتی ہے۔ آپ یہ 3 شیپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیات میں بتائی ہیں جو آج ہم پڑھیں گے، کہ کون سی آیا ہے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، اور میں کس وہ سانچے کے اندر بیٹھی ہوئی ہوں، اور میرے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ انشاءاللہ اگر آج کی آیات میں ہمیں یہ سمجھ آ گئی نا، آنیسٹلی زندگی کامیاب ہو جائے گی، پھر ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑنے والی ہے۔ ہاں جی، آیت نمبر 163، وَاسْأَلْهُمْ، تو پوچھ ان سے، انل قریتی، اس بستی کے بارے میں، التی، وہ جو، کانت تھی،
حادرۃ البحر سمندر کے کنارے، اس جب یعدونا وہ زیادتی کرتے تھے پھر سبتی سبت کے بارے میں۔ اچھا اب یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ یہ کیا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا یہ قصہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک بستی تھی جو ایک سمندر کے کنارے پہ آباد تھی۔ اب پراپر ایک بستی تھی اور یہ بڑی پاپولر بستی تھی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا وَاسْأَلْهُمْ کہ پوچھ ان سے، تو مدینہ کے لوگوں کو آلریڈی پتا تھا اس بستی کے بارے میں اور اس پورے واقعے کے بارے میں ان کو پتا تھا کہ یہ کیا تھا کہ یہ بستی جو ہے سمندر کے کنارے میں تھی، ان کا کام کیا ہوتا تھا، یہ مچھیرے تھے، ان کا کاروبار تھا، بڑی پاپولر بستی تھی، تو امیر لوگ تھے وہاں پہ، تو ان میں کیا تھا کہ ان کا کاروبار یہ تھا، کچھ تو یہ تھے جیسے ان کا بزنس، آپ سمجھ لیں بزنس والے لوگ ہیں، کاروبار کرتے تھے، کچھ ان کے پاس جاب کرتے تھے، تو دونوں طرح کے، ہر طرح کا آپ سوچ لیں کہ کچھ جاب کریں کچھ بزنس کریں، اس طرح کے لوگ تھے۔ اب وہاں ان کا کاروبار بھی یہ تھا کہ صرف مچھلیاں پکڑتے تھے، آگے سے بیچتے تھے اور وہ ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم کیا آ گیا کہ سیٹرڈے کے دن انہوں نے مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ اب دیکھیں جیسے ہمارے لیے جمعے کا وہ وقت ہے نا، ہم تو بڑے نصیب والے، ہمارے لیے بڑی آسانی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہیں، ہمارے لیے صرف وہی وقت حرام ہے جس وقت جمعے کا وقت ہے، اس وقت آپ کوئی بزنس کرتے ہیں، کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت ہی اٹھ جاتی ہے۔ اب ان کے لیے پورا سیٹرڈے کا دن تھا جس کے اندر نہ یہ خود کام کر سکتے تھے، نہ یہ اپنے نوکروں سے جو ان کے غلام ہوتے تھے ان سے کام کرا سکتے تھے، نہ یہ اپنے مویشی جو تھے ان سے کوئی جیسے خدمت لے سکتے تھے کہ بوجھ اٹھا کے کہیں لے جانا، کچھ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیٹرڈے کا دن ان کے لیے پورے کا پورا دن ایسے رکھا تھا کہ یہ ان کا ریسٹ ڈے ہے جس میں انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اچھا اب اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیونکہ منع کر دیا تھا کہ یہ مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، اب ہوا کیا، میں پہلے آپ کو اس لیے سٹوری سنا رہی ہوں، پھر آیات آئیں گی تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اب ہوا کیا کہ سیٹرڈے کے دن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ایسی آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ اب یہ کرتے کیا ہے، کہ مچھلیاں جو ہے نا وہ اچھل اچھل کے اوپر کی طرف آتی تھی۔ آپ نے کبھی ٹی وی میں دیکھا ہوگا سمندر جب مچھلیاں ٹریول کرتی ہیں تو کئی دفعہ ہوتا ہے نا پوری مچھلیاں ایک جگہ پہ آتی ہیں کہ آنکھ سے بھی ہمیں نظر آتی ہیں، وہ اوپر والی سطح پہ مچھلیاں ہوتی ہیں، تو وہ سر اٹھا اٹھا کے آتی تھی۔ اب جن کا کاروبار ہی یہ تھا، اس وقت ایک طرف اللہ کا حکم، ایک طرف کاروبار، آپ بھی اپنے آپ کو دیکھیں، میں بھی اپنے آپ کو دیکھوں کہ کہیں پہ اللہ کا حکم اور کہیں پہ ہمارے مطلب پیسہ بنانے کی بات آتی ہے، جہاں پہ رشوت آ جاتی ہے، جہاں پہ سود لینا آ جاتا ہے، جہاں پہ غلط طریقے سے کسی کا حق مارنا آ جاتا ہے، وہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس دن مچھلیاں ابھر ابھر کے آتی تھی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جیسے ہی انہوں نے، اچھا اب یہ بھی غور کرے کہ انہوں نے کوئی منع نہیں کیا، ایسا نہیں کہا کہ نہیں ایسا کوئی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہم کرتے ہیں، ان کی اتنی جرت کوئی نہیں تھی۔ آج ہماری کتنی بڑی بڑی جرتیں ہوتی ہیں نا کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کھلے عام ایسی چیزیں کر کے بھی کہتے ہیں کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، ایسی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے منع نہیں کیا، انہوں نے ہیلا بہانہ کیا۔ ہیلا کیا کیا کہ انہوں نے سیٹرڈے کے دن کے انہوں نے کیا کیا کہ ایک دن پہلے فار ایگزامپل جمعے کا دن تھا، انہوں نے ایک نالیاں سی جیسے بنا دیتے ہیں نا، اور ایک گڑھا کھود دیا، پھر آگے نالیاں بنا دی، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کے اندر ایک نیٹ لگا دیا۔ جیسے ہی وہ مچھلیاں ابھر ابھر کے آتی تھی، پانی اوپر آتا تھا، ان سے وہ پانی جو ہے وہ نیٹ میں سے مچھلیاں آ جاتی تھی، پانی نیچے سے پھر واپس سمندر میں چلا جاتا تھا۔ یہ طریقہ کرتے تھے اور سیٹرڈے کو نہیں پکڑ رہے تھے، لیکن انہوں نے سیٹرڈے کے دن کی مچھلیاں پکڑنے کا یہ ایک ذریعہ بنا دیا۔ اچھا اب اگلے دن کیا ہوتا تھا، وہ مچھلیاں لے لیتے تھے کہ وہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ دیکھا ہم کتنے سمارٹ ہیں، اللہ اکبر۔ تو اب یہاں سے ہم یہ سٹوری پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پوچھ ان سے اس بستی کے بارے میں جو تھی سمندر کے کنارے، جب یعدونا وہ زیادتی کرتے تھے، پھر سبت کے بارے میں ہفتے کے دن، جب تأتیہم جب آتی تھی ان کے پاس، حیتانہم مچھلیاں ان کی، یوم سبتہم دن اس کے جو ہفتے کا ہوتا تھا، شرعن اوپر اچھل اچھل کے آتی تھی، ظاہر ہو کے آتی تھی، وَيَوْمَ اور جس دن لا یسبتونا اور وہ سبت کا دن نہیں مناتے تھے، مطلب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا، لا تأتیہم وہ نہیں آتی تھی۔ کذالک اسی طرح سے، نبلوہم ہم آزماتے تھے انہیں، بما کانوا یفسقون وجہ اس کی کہ وہ نافرمانی کرتے۔
اب دیکھیے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھی تو منع کیا نا بڑی چیزوں سے. اور آپ بلیو کریں آزمائش ہمیشہ، آپ یہ غور کیجئے گا، آزمائش ہمیشہ ان چیزوں پہ آتی ہے جس پہ ہمارا دل اٹکا ہوتا ہے. آزمائش کبھی ان چیزوں پہ نہیں آئے گی جو ہمیں پسند ہی نہیں، اس پہ کیا آزمائش آنی ہے، وہ تو ہمیں پہلے ہی نہیں ہم کر رہے. لیکن ہمیشہ مجھے یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ بچوں میں سے بھی نا، جو بچہ ہمارا فیورٹ ترین ہوتا ہے نا، جس پہ ہمارا دل اٹکا ہوتا ہے، میں تو یہ کہنا ہی چھوڑ دیا، میں کہتی ہوں نہیں مجھے کوئی پسند نہیں ہے بچہ، کیونکہ ڈر لگتا ہے کہ اسی پہ آزمائش نہ کوئی ایسی میری آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھیں کہ اس کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے، اس کی محبت زیادہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہے. ہمیشہ امتحان ہماری اس چیز پہ آتا ہے جس پہ ہمارا دل اٹکا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَإِذْ، اور جب، قالت، کہا. اب یہاں پہ 3 گروہ ہیں، آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے. وَإِذْ قالت، اور جب کہا، امتن، ایک جماعت نے، منہم، ان میں سے، لما تعظون، کہ تم کیوں نصیحت کرتے ہو، قومًا اللہ، ایسی قوم کو جس کو اللہ مہلکہم، اللہ اکبر، جس کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم، یا اس کو عذاب دینے والا ہے، عذاباً شدیدا، بہت سخت عذاب. تو اب ایک ان میں سے 3 گروہ بن گئے تھے. ایک وہ گروہ تھا جس نے ان کو منع کیا، اب یہ اسی گروہ کی بات ہو رہی ہے. ایک یہ دوسرے گروہ کی ہے. ایک وہ گروہ تھا جو منع کر رہے تھے نا، ان کو وہ کہتے تھے تم کیوں منع کر رہے ہو، اور ایک وہ گروہ تھا جو کر رہا تھا. اب جو منع کر رہے تھے، جب ان کو وہ سمجھاتے تھے تو یہ دوسرا گروہ ہے. اب آپ دیکھیں میں اور آپ کس میں آتے ہیں، جب ہم کہیں گے تمہیں کیا مصیبت پڑی ہے کہنے کی، تم ایسے بری بن رہی ہو. ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، ان کے ماں باپ نہیں ہے کیا، ان کے بڑے نہیں ہیں گھروں میں. میں یہ سینٹنس یوز کر رہی ہوں تاکہ ہم جان سکے کہ ہم کون سے کس گروہ میں فٹ ہو رہے ہیں. یا پھر ہم اپنی آنکھ سے برائی دیکھ کے ہم کہیں کہ نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے ایسے بیچ میں آنے کی، اور ہم سارا کچھ آنکھ سے دیکھ کے ہم کچھ نہ بولیں. پھر ہم دوسری بات کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم نے فار ایگزامپل کسی نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے، اس کو دیکھ کے ہم کہیں ہائی ماشاءاللہ یو آر لکنگ ویری نائس. ہم کسی پارٹی میں جائیں جہاں پہ اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، ہم ان کے جو ہوسٹ ہیں ہم ان کو کہیں بہت اچھی پارٹی تھی الحمدللہ، اتنا مزہ آیا جس کی کوئی حد نہیں. آج اپنے آپ کو یہاں پہ رکھ کے دیکھیے، یہ ایک گروہ تھا جو ان کو کن کو کہہ رہا تھا، جو ان کو نصیحت کرتے تھے نا کہ دیکھو یہ غلط بات ہے. ہمارے میں تو اتنی ہمت ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تم اپنی برائی کوئی دیکھتے ہو اس کو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے اس کو زبان سے روکو. زبان سے روکنا کیا، میں کہتی ہوں پہلا والا تو چھوڑ دینا، وہ تو ممکن ہی نہیں، وہ تو گورنمنٹ کا، حکومت کا کام ہوتا ہے کہ برائی اگر اس طرح کیا تو کیسے روکنا ہے. سیکنڈ کام تو ہم کر سکتے ہیں نا، زبان سے روکنے والا ہم نے وہ بھی نہیں کرنا ہوتا. اور تیسرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا سب سے کمزور ترین حالت ہے، کم از کم دل سے تو برا کہو اس کو. آپ سوچئے کہ دل سے ہم سوچتے ہیں چلو خیر ہے، ہم تو دل سے تو برا ہی سمجھ رہے ہیں نا. اگر میں اور آپ دل سے برا سمجھ رہے ہیں تو ہم اس جگہ پہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجھے بتائیے. ہم اگر دل سے برا کہہ رہے ہیں، ہم ان کو کیسے ایسی باتوں پہ تعریف کر سکتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی والی چیزیں ہیں. اگر ہم دل سے وہ چیزوں کو برا کریں، وہ ان لوگوں کے درمیان میں ہم کیسے فخر سے گھومتے ہیں پھرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ہم یہاں پہ جو چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہ وہ گروہ تھا جو ان لوگوں کو جو منع کرتے، جن کو ہم کہتے ہیں نا فنیٹک ہو گئے ہیں، یہ تو ان کے تو زندگی میں پتہ یہی بات ہے کہ اس کو تو اور کوئی بات ہی نہیں آتی ہے، سارا وقت یہی کہتی رہتی ہے. ان لوگوں کو تو پارٹی میں بلانا بھی چھوڑ دو، یہ تو آ کے مصیبت خانہ آ کے ہمیں بھی تنگ کریں گے. ان لوگوں کو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم کیوں نصیحت کرتے ہو ان کو، خود ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عذاب بھی دے گا. ان کو یہ دیکھیں لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نا بلیک اینڈ وائٹ کھلے بتا دیے، اور یہ ورڈ ہم بولتے ہیں تو خود ہی ان کو تکلیف ہوئے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے تو بڑی بنی ہے آج کل ان کو کہنے والی، مت کہ ایسے، پھر لوگ تجھے باتیں کریں گے. اللہ اکبر. اب دیکھیے کہ قولو کہا کہ انہوں نے وہ لوگ جو نصیحت کر رہے تھے، رائٹ، جن کو وہ برا بلا کہہ رہے تھے کہ مت نصیحت کرو، انہوں نے کہا معذرتاً الی ربکم، ہم کیوں کہہ رہے ہیں تاکہ ہم معذرت کر لیں، تاکہ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حجت تمام ہو جائے. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کہہ دیں گے کہ یا رب العالمین ہم نے کوشش کی تھی،
ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، ہم اللہ کے سامنے جا کے یہ بیان کر دیں گے معذرتاً الی ربکم، اپنے رب کے پاس، وَلَعَلَّهُمْ، شاید کہ وہ یتقون، شاید کہ وہ تقوی اختیار کر لے، شاید کہ وہ ڈر جائے، کیونکہ ان کے دل میں محبت تھی نا اس چیز کی کہ ہم کسی طرح سے ان کو بچا لیں، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ اس وجہ سے یہ اللہ نہ کرے آخرت میں دوزخ میں جا سکتے ہیں، اتنی بڑی سزا ان کو ملے گی۔ تو ان کے دل کا درد تھا یہ کہ کوئی بات نہیں، اگر وہ ہمیں برا بھی کہہ رہے ہیں پھر بھی ہم ان کو روکیں گے، ہم ان کو بتائیں، شاید یہ ان کو کوئی ڈر لگے اور یہ باز آ جائے اس بات سے۔ فلما، پس جب نسو، پھر جب وہ بھول گئے، جب وہ حد سے بڑھ گئے، ما ذکروا بہ، جو نصیحت کیے گئے تھے، وہ جس بات کی ان کو نصیحت کی گئی تھی نا، یہ وہ گروہ جو کر رہا ہے اس کے بارے میں ہے کہ جس بات کی ان کو یہ نصیحت کی گئی تھی کہ اس دن، ہفتے کے دن انہوں نے کچھ نہیں کرنا اور انہوں نے ہیلے بہانے بنا کے وہ کام کیا، تو جب وہ بالکل بھول گئے اس بات کو، اس کو انجینا، تو نجات دی ہم نے ان کو۔ اب دیکھیے یہ کس گروہ کی بات ہو رہی ہے، نجات کس گروہ کو ملی تھی؟ اس گروہ کو جو ان کو منع کر رہا تھا نا، انجینا، نجات دی ہمیں، الذین، ان لوگوں کو جنہوں، ینہونا، جو روکتے تھے، رائٹ، عن السوء، برائی سے، اس کو، ایک گروہ کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کو تو ہم نے نجات دے دی۔ اب ہم دیکھیں کہ پھر دو گروہ باقی بچے نا، جو ان کو کہہ رہے تھے کہ تم کیوں نصیحت کر رہے ہو، تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا؟ فَأَخَذْنَا، تو پکڑ لیا ہم نے، الذین، ان لوگوں کو، ظلموا، ظلم کیا، بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون، کہ اس عذاب میں پکڑ لیا ان کو جو سخت عذاب تھا اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کی۔ وہ دونوں گروہ جنہوں نے ان کو نہیں روکا اور وہ جو کر رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو دردناک عذاب میں پکڑ لیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو یاد ہے وہ حدیث میں نے ایک دفعہ آپ سے شیئر کی تھی کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بستی پہ عذاب کے لیے بھیجا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ، وہ اس بستی میں تو ایک شخص ہے جس نے ایک لمحے بھی کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، وہ سارا وقت تیری عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ جبرائیل سب سے پہلے اس کے گھر سے عذاب کو شروع کر، اس وجہ سے کہ اس نے کسی کو بتایا ہی نہیں کہ اللہ کا پیغام کیا ہے، وہ اپنی ذات میں مکمل ہوتا رہا اور دوسروں کو اس نے پیغام نہیں دیا۔ یہاں پہ آپ یہ دیکھیے میرے اور آپ کے لیے اللہ کا کیا حکم ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، مسلمان امت تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں تمہارے، میرے بچے، میرا خامن، میرا گھر، میرے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ آف کورس وہ ساری ہماری ذمہ داریاں ہیں، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا تاکہ تم بھلائی کی بات لوگوں کو بتاؤ اور برائی سے ان کو منع کرو۔ آپ کو یاد ہے ہم کہتے ہیں نا کہ کہیں پہ ایسا کوئی کام ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں، ہم اپنا حصہ ڈال دیں۔ جہاں پہ آپ برائی دیکھتے ہیں نا، آپ اپنی طرح سے کل کو دیکھیں، ہم کسی کے لیے کیا کریں گے، اگر کوئی نئی بھی باز آتا نا تو اپنے آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بچا لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو منع کرتے تھے۔ تو ہم اتنے، کم از کم ہم اس لالچ میں کہ میری جان اس دن چھوٹ جائے گی، مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیں گے انشاءاللہ، میں اپنا حصہ ڈال دوں، میں کہہ دوں کسی طرح سے، حکمت کے ساتھ، اچھے طریقے سے، 1 to 1 اگر کہیں پہ برائی دیکھیں تو پلیز اپنا فرض پورا کریں، گونگے بہرے اندھے بن کے مت جئیں، کیونکہ یہ زندگی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، ایک ایک لمحے کا سوال ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، میں ہر کلاس میں آلموسٹ بتاتی ہوں کہ ابن آدم تم اپنا قدم نہیں اٹھا سکو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سے جب تک تم اس سوال کا جواب نہیں دو گے کہ تم نے وقت کہاں گزارا تھا۔ باقی سوال تو دوسرے ہیں نا، تو وقت کا جواب کیسے دیں گے، اس وقت میں ہم نے کیا کیا تھا، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کھلے عام۔ آج دیکھیں جو دور ہے کہ فتنے کا دور ہے نا، یہ والا دور بھی جو ان لوگوں کے درمیان آ رہا تھا، یہ فتنے کا دور ہی تھا نا، جس میں مچھلیاں ابھر کر آ رہی ہیں اور لوگ کھلے عام نافرمانی کر رہے ہیں۔ سارے نہیں کر رہے تھے، صرف وہ لوگ 3 گروہ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، 3 گروہ میں سے ایک گروہ یہ نافرمانی کر رہا تھا، ایک ہماری طرح کا چپ کر کے کہ کوئی بات نہیں، ہم تو نہیں نہ کر رہے، میں تو محنت کر رہی ہوں نا، اپنے بچوں کو بتا رہی ہوں، اور بچوں کو بھی نہیں بتایا جاتا، ان کو بھی بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، باہر ہم نے کیا بتانا ہے کسی کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں بلیک اینڈ وائٹ کیوں یہ قصے بیان کیے ہوئے ہیں
پورے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو، وہ قوم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فیورٹ ترین قوم تھی، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے تھے انی فضلتکم علی العالمین، ہمارے بھائی، ہمارے بہن، ایسا مسلمان ہمارے لوگ ہیں یہ، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ لوگ جانتے ہیں اللہ کو، یہ جانتے ہیں کتاب کو، یہ جانتے ہیں رسول کو، وحی کو جانتے ہیں، فرشتوں کو جانتے ہیں، یہ آخرت کو جاننے والے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ لوگوں میں سے وہ لوگ ایسے کر رہے تھے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے تھے اور ہیلے بہانے بنا کے کر رہے تھے۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہوا تھا، فلما، پس جب آتاؤ، انہوں نے سرکشی کی، اما نہو، اس سے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، انہو، جس سے، کلنا، تو کہا ہم نے، کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کہا، لہم، ان سے، کونو قردۃ خاسئین، کہ ہو جو ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی سزا ان کو ملی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ ان کی بستی کے نا ایک جو دو حصے ہو گئے تھے، ایک حصہ جو لوگ منع کرتے تھے نا، ایک دیوار سی انہوں نے بیچ میں بنا دی تھی کہ تم لوگ ادھر آؤ ہی نہ، تم لوگ سارا وقت ہمیں تنگ کرتے رہتے ہو، اور وہ لوگ جو منع نہیں کرتے تھے وہ ادھر بھی جا رہے تھے، ادھر بھی تھے، اور وہ لوگ تھے وہ جو مچھلیاں پکڑ رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اکبر۔ اب دیکھیے، بس ہم یہ کوشش کریں، اس آیا سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ ہماری جتنی وسعت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہم نے سورۃ بقرہ کے آخری رکوع میں پڑھا نا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے یہ نہیں پوچھنا کہ تم پوری قوم کو ٹھیک کر کے آئے تھے کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے ہماری وسعت کے مطابق پوچھا کہ تم نے کیا کیا تھا، تمہارے دوست تھے، تمہارے احباب تھے، تمہارا خاندان تھا، تمہاری اولاد تھی، گھر والے تھے، تم نے اپنا فرض کیسے پورا کیا تھا۔ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ چڑیا بنا دے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا تو وہ چڑیا جو اپنی چونچ میں پانی لے کے آ رہی تھی، کتنی فیورٹ وہ بات لگتی ہے کہ وہ چڑیا کو دوسری چڑیا مذاق اڑانے لگی۔ اب سوچیں وہ چڑیا ہم میں سے کوئی ایک بن جائے، آمین ثم آمین، کہ مذاق اڑانے لگی، اتنا بڑا لاؤ، اتنا بڑا آگ کا لاؤ لگا ہوا ہے، تمہاری چونچ میں اتنے سے پانی سے کیا وہ بجھ جائے گا؟ تو اس نے کیا کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا کیا نہیں، مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی چونچ دی ہے، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جا کے کہہ دوں گی کہ یا اللہ میں نے اپنا کام کر دیا، میں نے جا کے پانی ڈال دیا تھا اس کو بجھانے کے لیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو چڑیا کی طرح بنا دے کہ ہم بھی اپنا جتنی ہمیں وسعت ہے نا اس کے مطابق اللہ کا دین دوسروں تک پہنچا دے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین پہنچانا اور کیسے پہنچے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم پہ یہ فرض ہے، ہم وارث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انہوں نے کوئی وراثت نہیں چھوڑی، کوئی دینار و درہم نہیں چھوڑے ہوئے، انہوں نے جو دین کی تبلیغ کا کام چھوڑا تھا اس میں ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر عورت، ہر انسان جو مسلمان ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے، جو اس دین کو آگے پہنچائے گا۔ ہم کیسے پہنچائیں گے؟ کیونکہ ہمیں تو خود ہی نہیں پتہ لگتا کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ جب تک ہماری زندگیوں میں یہ قرآن نہیں کھلے گا، الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں قرآن کھل گیا ہے نا، آپ نے کوشش کرنی ہے۔ دیکھیں، ایک بس کوشش کر لیں کہ لوگوں کو قرآن کی کلاس تک کسی طرح سے لے، کہیں بھی وہ کلاس ہو رہی ہے، کسی بھی فورم پہ وہ کلاس ہو رہی ہے، وہاں تک وہ جب قرآن ان کی زندگی میں کھل جائے گا، پھر ہمیں کچھ نہیں کہنا پڑے گا، قرآن خود بولے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی ان کا دل اس سائڈ پہ لے آئیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیں گے۔ یہ کام ہمیں کرنا ہوگا۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، دیکھیں ہمیں نہیں پتا ہماری زندگی کتنی ہے، ہمیں نہیں پتا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا موقع دیا ہے، لیکن ہم ارادے کر لیں، نیت کر لیں۔ جیسے میں نے یہ نیت کی ہوئی ہے کہ جس کے ہاتھ میں سیل فون ہے، جس کو اردو بولنا، سیکھنا، سمجھنا آتا ہے، میں نے اس تک قرآن لے کے پہنچ جانا ہے، مجھے نہیں پتا کیسے پہنچنا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہو سکتا ہے میں نہ ہی، ممکن ہے ہر ایک کے پاس تو نہیں پہنچوں گی، لیکن ارادہ میرا، نیت میری صاف ہے۔ اب میں اس کے درمیان میں مر جاتی ہوں، رائٹ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو میری نیت کا مجھے اجر دیں گے نا۔ اسی لیے بڑے بڑے ارادے کریں، بڑے بڑے فیصلے کریں کہ یا پاک پروردگار
مجھے توفیق عطا کر کے میں قرآن کی کلاس میں بس میں سمجھ جاؤں نا، پھر میں نے اگلوں کو پڑھانا ہے۔ اب نیا موقع ملے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانے، ان کا کام جانے، ہم نے تو نیت کر لی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ضرور اجر دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ قیامت کے دن جب ہم پہاڑ جتنی نیکیاں اپنے آپ سامنے دیکھیں گے نا، تو ہم خود ہی حیران ہو جائیں گے کہ یہ نیکیاں ہمیں کہاں سے ملی ہیں۔ وہ اسی لیے ملیں گی کہ ہم نے نیت خالص کی تھی، ہم نے کوشش کی تھی۔ اب دیکھیے کہ میں سوچتی ہوں کہ اللہ کا کلام، کئی اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ ٹیچرز بیچاروں کو منتیں کرنی پڑتی ہیں کہ پلیز کلاس میں آ جاؤ، پلیز ہوم ورک بھیج دو پلیز۔ اب مجھے پتہ ہے بہت سے اسٹوڈنٹ آج کلاس میں لائیو سن رہے ہیں، تو پلیز آپ لوگ ایسے نہ کیا کریں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ٹیچرز کو آپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، آپ اپنی کلاس میں خود ہی اپنا سبق سنایا کریں اور شوق سے سنایا کریں۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 167 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ، اور جب تَأَذَّنَ، خبر دی ربک، تیرے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ، کہ وہ ضرور بھیجے گا، علیہم، ان پر، الی یوم القیامتی، قیامت کے دن تک، من یسومہم، جو چھوئے گا ان کو، چکھائے گا انہیں، سوء العذاب، برا عذاب۔ انا، یہ کیوں کہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ قیامت کے دن تک ان پر عذاب آتا رہے گا؟ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے نا، اس سے پہلے ان پر 2 زمانے ایسے تھے جو ان کے عروج کے زمانے تھے، اور 2 زمانے ایسے تھے، اس وقت کی بات بتا رہی ہوں، جو 2 زمانے زوال کے زمانے تھے، جو زوال کے زمانے تھے، جس میں ان کو بخت نصر نے ایک دفعہ پورا بیت المقدس کرا دیا تھا، کس طرح سے سب کو مار دیا تھا، کس طرح سے گردنیں اڑا دی تھی ان کی، اور سب کتاب بھی ان کی ختم کر دی تھی، اور جو بچے تھے ان کو غلام بنا کے لے گئے تھے۔ اور دوسرا جب ٹائٹس نے ان کے اوپر حملہ کیا، سیکنڈ ٹائم انہوں نے جب بیت المقدس بنایا تھا تو سیکنڈ ٹائم پھر گرا دیا تھا۔ ایک جو دیوار گریہ جو ہے وہ بچی ہوئی ہے، جس پہ ابھی تک بھی یہ جاتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مدینہ میں کیوں آئے تھے؟ آپ کو پتہ ہے مدینہ تو ان کا شہر نہیں تھا، یہ ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی جو آئے گا وہ اس علاقے میں آئے گا، تو یہ پہلے سے وہاں پہ آ کے بعد ہو گئے تھے کہ جو نبی آئے گا اس کے ساتھ مل کے جو لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں، جو مطلب کیونکہ جنگیں تو ہوتی تھی نا اس زمانے میں، تو ہم اس کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے آ کے پیغام دیا اپنا، تو انہوں نے کیوں انکار کیا تھا؟ کیونکہ ان کو یہ تھا کہ اگر آخری نبی آتا تو، کیونکہ 1,24,000 سے زیادہ جو بھی پیغمبروں کا آتا ہے، تو وہ سارے کے سارے کہاں سے تھے؟ وہ سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ تو ان کو یہ تھا کہ یہ اس میں سے آئیں گے۔ جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو پھر انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اور پھر دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ ان کو، کیونکہ لوگ بڑے عالم دین سمجھتے تھے، یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، یہ تو دوسروں کو ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے کہ امی کہتے تھے کہ یہ تو جاہل ہیں، ان کو تو پتہ نہیں۔ ان کے لیے یہ بڑی بات تھی کہ یہ کیا مطلب ہوا کہ ایک امی کو ہم اپنا نبی مانیں۔ اور پھر انہوں نے اپنی اپنی جو مسجدیں بنائی ہوئی تھی نا، جیسے مسجد اپنی اجارہ داری بنائی ہوئی تھی، ان کو یہ تھا کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آتے ہیں تو ہماری تو اجارہ داری ختم ہو جائے گی، ہمیں جو اتنے نظر نیاز ہمیں پیسے ملتے ہیں یا ہمیں اتنی عزت ملتی ہے تو پھر تو وہ ساری ادھر چلی جائے گی۔ آج بھی آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیت آئے گی تو پھر میں آپ کو وہاں پہ بتاتی ہوں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ابھی دیکھیں ہٹلر کا زمانہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان پر قیامت کے دن تک وہ زمانہ آتا رہے گا، البتہ وہ ضرور پہنچے گا ان پر کیا عذاب، قیامت کے دن تک اسے جو چکھائے گا انہیں برا عذاب۔ ان ربک، بے شک تیرا رب جو ہے، لسریع العقاب، بڑی جلد جو ہے وہ سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لغفور الرحیم، اور وہ بہت بخشنے والا ہے۔ دیکھیں یہ پہلی آیت ہے جہاں پہ دونوں چیزیں اکٹھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ بہت جلد حساب بھی لینے والا ہے اور بہت جلد اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے۔ میں پھر آپ کو یاد کرا دوں کہ زندگی میں جتنے گناہ ہو چکے ہوتے ہیں، the moment ہمیں احساس ہوتا ہے، کمرے میں علیحدہ سے کسی کے سامنے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 رکعت نماز نفل توبہ کے پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگ لے، جتنے گناہ بھی کیے ہیں نا وہ سارے کے سارے نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عرش کو جو فرشتے تھامے ہوئے ہیں،
عام دوسرے فرشتوں کی بات نہیں ہو رہی، عرش کو جو فرشتے تھامے ہوئے نا، وہ بھی ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے ابھی کی کلاس میں یہ مجھے بہت پیاری بات حدیث لگتی ہے کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کسی بھی محفل میں بیٹھ کے، وہاں پہ فرشتے، کچھ فرشتے ایسے زمین پہ جن کا کام ہی یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ وہ جمع ہو جاتے ہیں، جہاں جہاں بھی ذکر ہوتا ہے، اور آسمان دنیا تک چلے جاتے ہیں، اور آسمان دنیا تک جا کے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رب العالمین تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ کیونکہ آپ کو یاد ہے وہ بات جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو فرشتوں نے کہا تھا کہ کیا تو ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جو پھر سے فساد کرے گی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فخر سے کہتے ہیں ان کو کہ دیکھا میں جانتا تھا میرے بندے کون ہیں۔ تو ہم ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو اللہ، وہ فرشتے جو آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں نا، وہ ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں جو وہ ان کلاسز میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو اس محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی مبارک بات ہوتی ہے، اس وقت اپنی دعائیں مانگا کرے دل دل میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں ہم کتنی تسبیحاں کر لیں گے استغفار کی، جہاں پہ آسمان دنیا تک فرشتے جا کے ہم لوگوں کے لیے استغفار کی دعائیں، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ، کیونکہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات حق ہے کہ یہ فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہوں گے۔ آمین ثم آمین۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اگلی آیت، آیت نمبر 168، ٹائم کیا ہوا ہے جناب؟ 10 منٹ اور ہے ہمارے پاس۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے۔ اب یہ 2 سزائیں ان کو ملی تھی کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فی الارض، زمین میں، امما، گروہ گروہ بنا کر، منہم، ان میں سے کچھ صالحون، کچھ نیک ہے، ومنہم، ان میں سے دون ذالک، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اس کے علاوہ ہیں، کہ مطلب ہر کوئی ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نیک لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی بیان کیا کہ کچھ لوگ ان میں سے نیک بھی تھے اور کچھ لوگ اس کے علاوہ بھی ہیں۔ اور پہلی سزا کیا تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اللہ اکبر، آج ہماری کیا حالت ہے؟ اب باقی ساری جگہوں کو چھوڑ دیں، آج ہم صرف پاکستان میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں جو بار بار بات کرتی ہوں نا، فرقہ فرقہ کر دی، فرقہ فرقہ بن گئے۔ کتنی بڑی بات! ابھی تک لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا فرقہ کیا ہے۔ میں حیران ہوتی ہوں کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا پاک پروردگار ہمیں دین کی سمجھ عطا کر ہمیں وسعت دے دے، ہمیں وسعت عطا کر دے۔ دیکھیں یہ امام، جتنے بھی امام تھے، ہر امام نے یہ بات کہی کہ اگر میری بات کے سامنے کوئی بات، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جاتی ہے، میری بات کو دیوار پہ مار دو۔ ان لوگوں نے اپنی زندگیاں لگا دی۔ ہم اس قابل کے در کہ ہم کسی ایک امام کو یہ کہہ سکے کہ یہ غلط ہے اور وہ ٹھیک ہے۔ سبھی امام جتنے بھی تھے انہوں نے اپنی بیسٹ کوشش، بیسٹ نالج کے ساتھ کام کیا، اور ہمارے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے کے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے پاس محفوظ ہو گئی۔ آج انہی باتوں پہ ہم نے سب نے اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اب دیکھیے اپنے، پتہ تکلیف کیا ہوتی ہے؟ ایک تو سیاست دان ہے نا، وہ تو دوسری طرف چل پڑے ہوئے ہیں، جو بھی ہے ان کی اپنی اپنی جماعتیں۔ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہماری مسجدوں میں ہوئے، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہمارے اماموں نے کیے۔ یہ تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کیوں ایک نہیں بن جاتے، ہم کیوں لوگوں کو اس طرح سے کر دیتے کہ نفرتیں پیدا کر دیتے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ ہم سب مسلمان، ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب، کچھ فرق نہیں ہے، پھر بھی ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ صالحین بھی تھے اور کچھ اس کے علاوہ بھی، وَبَلَوْنَاهُمْ، اور آزمایا ہم نے انہیں، بالحسناتی، 7 اچھائیوں کے، والسیئاتی، اور 7 برائیوں کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ آزمائش تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ دے کے بھی آزماتے ہیں، لے کے بھی آزماتے ہیں۔ کسی کے پاس بہت دولت دیکھ کے، کسی کے پاس بہت نعمتیں دیکھ کے کبھی یہ مت سوچیے گا کہ اوہو یہ تو بڑے خیر سے ہیں، دیکھو۔ اور آنکھوں سے اگر ہم دیکھیں کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہوا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی پکڑ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَبَلَوْنَاهُمْ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ ہم کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے نا، اور آزمایا ہم نے انہیں
حسنات اچھائیوں کے ساتھ، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے کے بھی آزمایا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو لے کے بھی آزمایا. لعلہم شاید کہ وہ کیوں آزمائش آتی ہم پہ، یرجعون شاید کہ وہ پلٹ جائیں. ہم پہ کبھی بھی دیکھیں آزمائش سے گھبرایا نہ کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا. اس دنیا میں ہم آئے ہی آزمائشوں کے لیے ہیں. جب بھی آزمائش کا پیپر ہمارے سامنے آتا ہے، دیکھنا کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ راستہ لے رہے ہیں کہ یہ راستہ لے رہے ہیں. ایک میرے نفس کا راستہ ہے. نفس کیا ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، میرا دل اس بات میں آیا ہوا ہے. اور ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا راستہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا بتایا. اس راستے کو چھوڑ کے اگر میں اپنے دل کے راستے پہ جاؤں گی نا، تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب کیوں نہیں آتا؟ پھر آتا ہے نا، پھر ہمیں نظر نہیں آتا. ہم کہتے وہاں سیلاب آیا، پورا ملک ایسے ہو گیا، اچھا وہاں پورا شہر برباد ہو گیا، وہاں پہ یہ ہوا تھا، پورا ایسے ہو گیا. اللہ سبحانہ یہاں پہ دیکھیں یہ آسمانی جو عذاب آئے، جو زمین کے عذاب آئے، کیا وجہ تھی؟ ہم صرف یہ سوچ کے گزار دیتے ہیں اور ہم اسے سبق نہیں لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، اس کتاب کا حق ادا کرنے والا ہمیں بنا دے. آمین ثم آمین. اور اب اگلی جو آیت ہے نا، یہ بھی اتنی پیاری ہے. آنیسٹلی ایک ایک آیا ایسی ہے کہ جو قرآن پاک اسی لیے تو ہوتا ہے نا کہ صحابہ کیوں روتے تھے، کیوں وہ ان کے جو کہتے تھے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے، ان کی آنکھیں جو تھی وہ تھمتی نہیں تھی، کیونکہ ان کو سمجھ آتی تھی ان باتوں کی. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 169 میں، اب ہمارے پاس یہ 5 منٹ رہ گئے. فخلف تو پیچھے آئے، من بعدہم ان کے بعد، خلفن نا خلف، وارثو جو وارث ہوئے، الکتابہ کتاب کے. اب اس ایک آیت سے میرا خیال ہے اس سے اتنی پیاری ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس پہلے کچھ برے لوگ تھے اور کچھ اچھے بھی تھے، ہم نے پڑھا نا. اب اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئے جو کتاب کے وارث بنے. آج آپ دیکھیں کہ میں اور آپ کیسے وارث ہیں کتاب کے. ہم بھی تو وارث ہیں نا. آنیسٹلی بالکل دل صاف کر کے نا رات کو سوتے. آپ پاکستان والوں کی تو ویسے ہی رات ہو جاتی ہے. رات کو سونے سے پہلے آپ سوچیے گا کہ یہ کتاب جو میرے اللہ نے مجھے دی ہے، میں اس کی کیسی وارث ہوں، میں اس کا حق ادا کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی. اللہ کے جتنے احکامات ہیں میں اس کو سن کے اس پہ عمل کرنے کی کتنی کوشش کر رہی ہوں، میں دوسروں تک اس کا پیغام کتنا پہنچا رہی ہوں، میں خود اپنی ذات پہ اس کو کتنا اپلائی کر. یہاں پہ میں پھر آپ کو یاد کرا دوں کہ نیکی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہم میں سے الحمدللہ ہم جھولیاں بھر بھر نیکیاں کرتے ہیں. مشکل ہے اپنی برائیوں کو اپنے اندر سے نکالنا. مشکل ہے کہ اپنے شوق کو اپنے اندر سے ایسے نکالنا جو اللہ کی نافرمانی والے. مشکل ہے اپنے نفس کو اپنے قابو میں کرنا. یہ سب بڑا مشکل ہے. اور یہ کب ہوگا؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہو. اور اللہ کی مدد کب ہوگی؟ آپ کو یاد ہے نا، میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ جو لوگ فرض ادا کرنے کے بعد نوافل ادا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی آنکھ بن جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں بن جاتے ہیں. وہ انسان کوئی غلط کام پھر نہیں کر سکے گا. اللہ کی مدد شامل ہو جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر آپ کوشش کریں کہ آنکھوں کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں، ہاتھوں کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں، پاؤں کا شکر ادا کرنے والے. آنکھوں کا شکر کیا ہے؟ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ جو چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بینہ بیان کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے ہمیں سمجھا دیا کہ یہ چیزیں غلط ہیں، ان کو میری آنکھ نہ دیکھے. یہ اللہ کی امانت ہے، اس میں میرا کوئی حق نہیں، کوئی اختیار نہیں ہے. میں اللہ کی امانت کو اسی طرح سے ان کے سامنے لے کے جاؤں گی، پاک اور صاف. میرے پاؤں کا حق کیا ہے شکر کا؟ کہ میرے پاؤں ایسی جگہ پہ نہ جائیں جہاں پہ اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی، تاکہ قیامت کے دن میں یہ پاؤں جب لے کے جاؤں گی، قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوں گی تو میں اس کا حق ادا کرنے والی ہوں. میرے ہاتھ سے وہ کام ہو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے کام ہیں، میرے دل سے وہ کام ہو جو اللہ کی رضا کے کام ہیں. اب دیکھیے تو صحیح، میں اپنے پورے جسم کا شکر ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا.
کس میں زیادہ دوں گا؟ ہر چیز میں، صحت میں زیادہ دوں گا، اولاد میں دوں گا، تمہیں کاروبار میں دوں گا، دنیا میں عزت میں دوں گا، تمہیں ہر چیز میں زیادہ دوں گا، تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، اپنا ایک ایک عضو کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ ہم نے یہی سوچا کہ اچھا شکر ادا کرنا ہے، تسبیح پکڑی، نماز کے بعد 100 دفعہ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ یہ شکر ہوتا ہے کیا؟ ہمیں یہی نہیں پتا تھا کہ شکر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے، کیونکہ یہ آیا جو ہے نا، یہ میں اگلی دفعہ کرنا چاہ رہی ہوں۔ 2 منٹ رہ گئے ہیں کیونکہ اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ یہ بہت پیاری آیا ہے اور ہماری زندگی بدل دینے والی آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم قرآن کا ہر حکم ایسے سمجھیں جو ہمارے لیے آسانی والا ہو، اور آسانی والا ہوگا۔ واللہ قرآن کا کوئی حکم مشکل نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا تھا نا کہ اے لوگو کافت اسلام میں آ جاؤ، پورے کے پورے آ جاؤ، ادروائز جو تیتر بٹیر ہوتے ہیں نا، کبھی ہم ادھر کبھی ادھر لڑک رہے ہوتے ہیں، ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، پھر ہمیں نہیں سمجھ آتی، پھر ہم گھبرا جاتے ہیں نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کلاس دیکھیں، تفسیر ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ یہ موٹیویشن کے لیے ہوتی ہے، اس سے زیادہ یہ بالکل ایسے جیسے ہماری گاڑی پیٹرول پمپ پہ جاتی ہے اور پیٹرول ڈل جاتا ہے نا، تو پھر وہ گاڑی چلنا، جس میں یہ کلاس بالکل ویسے والی کلاس ہے جس میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ سیکھ سکیں کہ قرآن میری زندگی میں کیا اثر کر رہا ہے۔ اسی لیے میں نے اپنے پروگرام کا نام بھی، اپنے یہ جو کورس ہو رہا ہے اس کا نام بھی یہ رکھا تھا کہ قرآن میری زندگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں قرآن شامل کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سب کے لیے آسانیاں کر دے، آمین ثم آمین۔ اب اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے تمام اسٹوڈنٹ، آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں کی لبیک کا بہت شکریہ، بہت پیارا لگتا ہے لبیک کا لفظ، ویسے ہی کیونکہ حج اور عمرے کا ٹائم یاد آ جاتا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کا کلاس میں آنا، اور آپ لوگ جو کلاس میں پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ یاد کرتے ہیں، ٹیچرز کو سناتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔